أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اللہ رب العزت سے پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی زبانی باتیں ہیں۔ ان باتوں میں یہ بالکل ان کے مثل ہیں جو ان کے پہلے کفار کہا کرتے تھے۔ اللہ ان سب کو قتل کرے، یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور راہبوں اور مسیح بن مریم کو اپنا رب بنا لیا ہے اپنے خدا کو چھوڑ کر، حالانکہ انہیں صرف خدائے یکتا کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ واحد و بے نیاز ہے اور ان کے مشرکانہ خیالات سے پاک و پاکیزہ ہے۔ تفسیر: عزیر ممکن ہے عزیر عذرا کی تصغیر ہو، اور عرب یہودیوں نے از روئے محبت تصغیر استعمال کی ہو۔ توریت کے تلفظ کے مطابق عذرا غالباً سن 450 قبل مسیح تک زندہ تھے۔ بخت نصر کی طرف سے یہودیوں کی تباہی اور بابل کی اسارت کے دوران ان کی توریت نظر آتش ہو گئی۔ وہ ایک صدی پر مشتمل اپنے دور اسیری میں اپنی شریعت، ثقافت اور عبرانی زبان تک بھول چکے تھے۔ عزیر کے زمانے میں بادشاہ بابل کی طرف سے اجازت ملنے پر عزیر بنی اسرائیل کو لے کر یروشلم واپس آئے۔ اس طرح یہود عزیر کو نجات دہندہ تصور کرنے لگے، اور عزیر نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر توریت کی از سر نو تدوین کی، اور اس توریت پر کلدانی زبان غالب تھی۔ اہل کتاب کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر نے روح القدس کی طرف سے وحی کے ذریعے توریت کی نئے سرے سے تدوین کی ہے۔ روح القدس مسیح کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ عزیر کے پاس توریت کی تدوین کے لیے کوئی ماخذ نہ تھا، انہوں نے خود اپنی طرف سے توریت لکھ دی ہے۔ اس لیے آج کے اہل نظر اس توریت کو خود عزیر کا ساختہ و بافتہ قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے علماء کو اللہ کے مقابلے میں قانون گزاری اور مطلق اطاعت کا حق دیتے تھے۔ قانون گزاری کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح مطلق اطاعت بھی ہے۔ اللہ کے حکم کو بیان کرنے والے رسول و امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی ذیل میں آتی ہے۔ یہ درست ہے، لیکن اہل کتاب اپنے علماء کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ذیل میں نہیں، مقابلے میں کرتے تھے، لہذا ایسا کرنا ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔